آپ کو لاہور میں موموز لگانے کا آئیڈیا کیسا ہے؟ ہم سب سے پہلے تو میدے کی اس کی کوٹنگ کر کے اس کی روٹی بناتے ہیں چھوٹی سی، پھر اس میں پیاز، چکن اور دڑا مرچ وغیرہ اس طرح کا مسالہ اس کا تیار کر کے چکن کے ساتھ اسے سٹیم کر کے اسے موموز کی شیپ دیتے ہیں۔ تو آپ یعنی آئل نہیں یوز کرتے؟ نہیں، ہم آئل نہیں یوز کرتے۔ اچھا، یہ جو موموز ہے یہ اور کہاں کہاں کی سوغات ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان عریج ادریس اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمرا ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج جس اسٹال پہ میں موجود ہوں یہ موموز کا اسٹال ہے، اور اب آپ کو موموز کھانے کے لیے ہنزا جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہنزا کے ایک شہری نے لاہور میں جو ہے وہ موموز لگا لیے۔ تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ کیسے تیار کرتے ہیں اور یہ آئیڈیا ان کو کیسا ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک۔ کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالبصیر۔ اچھا عبدالبشیر، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو لاہور میں موموز لگانے کا آئیڈیا کیسا ہے؟ جی، یہ گلگت بلتستان میں یہ سوغات ہے تو بہت مشہور تھی، تو یہاں پہ ایسا کوئی کام نہیں تھا کیونکہ یہ بڑی مزے کی ڈش تھی، تو میں نے سوچا یہ لگا لوں۔ اچھا، یہ جو موموز ہے یہ اور کہاں کہاں کی سوغات ہے؟ یہ ویسے تو چائنا، انڈیا، نیپال، روس میں بھی یہ بہت زیادہ کھایا جاتا ہے، بہت زیادہ اس کو پسند کیا جاتا ہے۔ تو بتائیے گا آپ اس کو کیسے تیار کرتے ہیں، کیسے بناتے ہیں اور اس کا کیا طریقہ ہے؟ ہم سب سے پہلے تو میدے کی اس کی کوٹنگ کر کے اس کی روٹی بناتے ہیں چھوٹی سی، پھر اس میں پیاز، چکن اور دڑا مرچ وغیرہ اس طرح کا مسالہ اس کا تیار کر کے چکن کے ساتھ اسے سٹیم کر کے اسے موموز کی شیپ دیتے ہیں۔ تو اس کی پرائس کیا ہے؟ پرائز پیس کے حساب سے بھی ہے، درجن کے پیس پر پیس 25 ہے اور درجن 300 ہے۔ آپ کو ویسے اس کا آئیڈیا آیا کیسے تھا؟ آئیڈیا بس میں نے ایک چائنیز ریسٹورنٹ میں کام کیا تھا بہت زیادہ شیف کے ساتھ، وہاں میں نے ایسے آئیڈیا وہاں سے میں نے لیا۔ تو ڈیلی کے آپ کتنے موموز جو ہیں وہ بیچ لیتے ہیں؟ 800، 1000، 1200 درمیان میں۔ تو کتنا اس سے ارن کتنا کر لیتے ہیں، کتنا کما لیتے ہیں؟ میرے 2-3 ورکر ہیں، ان کا بھی نکال کے میں 3 سے 4 ہزار روپیہ کما لیتا ہوں۔ موموز کھا کے لوگوں کا کیا رسپانس ہوتا ہے؟ بہت ہی اچھا رسپانس ہے، لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، بہت زیادہ دور دور سے آتے ہیں کھانے کے لیے، اور آنے سے پہلے مجھے کوئی کال بھی کرتے ہیں کہ بھائی ہم اتنے دور سے آ رہے ہیں تو آپ ہمارے لیے اسپیشل بنا کے رکھیں، تو میں ان کے ڈیمانڈ کے مطابق ان کو بنا کے رکھتا ہوں۔ تو لوگ گھر میں بھی کوئی آرڈر کرتے ہیں؟ گھروں میں ویسے آرڈر نہیں، میرے اسٹال پر ہی آتے ہیں اور مجھ سے یہاں پہ ریسیو کر کے تو جاتے ہیں۔ موموز کھانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ موموز سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ یہ نان آئلی ہوتے ہیں، سٹیم پہ بنتے ہیں، تو آئل نہیں ہوتا۔ کافی سارے لوگ ڈائٹ پہ ہوتے ہیں، وہ کھا نہیں سکتے پکوڑے، سموسے وغیرہ آئل والی چیزیں، تو یہ انہیلدی فوڈ ہے۔ تو آپ یعنی آئل نہیں یوز کرتے؟ نہیں، ہم آئل نہیں یوز کرتے۔ تو اکثر لوگ کہتے ہیں یہ میدا کچا ہے، تو وہ کوئی کہتا ہے آپ کو ایسا؟ پہلے جب شروع میں آیا تو کافی زیادہ کہتے تھے کہ لوگ یہ کچا ہے، لیکن اب چلنے لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے، کیونکہ 20 منٹ کی سٹیم میں اس کے اندر چکن جو ہے وہ گل جاتا ہے، تو میدا تو ظاہر سی بات ہے اوپر ہوتا ہے، وہ پک جاتا ہے۔ تو اپنے موموز کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ موموز کے حوالے سے بس یہی اللہ پاک کا شکر ہے، میں امی ابو کے دعاؤں سے کامیاب ہو چکا ہوں، لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا ہے، بہت دور دور سے آتے ہیں، تو کافی زیادہ لوگ اسے پسند کرتے ہیں۔ جی ناظرین، تو آپ نے دیکھا کہ میں موموز کے بڑے اچھے اسٹال پہ موجود تھی، اسی کے ساتھ اپنی میزبان عریج ادریس کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔